بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیارت بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا، امام سامن امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے معرفت رکھتے ہوئے میری بہن معصومہ کم کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اہل بیت کی معرفت رکھتے ہوئے معصومہ کم کے اس درجہ کو، اس مرتبے کی معرفت رکھتے ہوئے کہ جو مرتبہ خداوند تعالیٰ نے ان کے تقوی، ان کے علم، ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور ان کی وہ انقلابی اور تبلیغی جو ان کی سرگرمیاں تھیں، اور نفس اور طہارت کی پاکیزگی تھی، اور وہ مقام کے عصمت کے مقام تک، جبکہ امام رضا علیہ السلام کی اور بھی بہنیں تھیں اور بھی امام زادگان تھے جو کہ کم میں دفن ہیں، لیکن جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کو جو مقام حاصل ہوا کہ آپ کی جس نے زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ امام تقی فرماتے ہیں کہ جس نے کم میں ہماری پھپھی سلام اللہ علیہا کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ دو امام ابھی تک جو ہم نے احادیث پڑھی، امام رضا اور امام تقی، یہ دونوں ضمانت دے رہے ہیں کہ جس نے معصومہ کم کی سلام اللہ علیہ کی زیارت کی اور معرفت رکھتے ہوئے کی اس کے لیے جنت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو یہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی، کہ بی بی کم سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے لیے حرم ہے وہ مکہ ہے، رسول کے لیے حرم ہے وہ مدینہ ہے، امیر المومنین کے لیے حرم نجف ہے، اور ہمارے لیے حرم شہر کم ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ شہر کم میں بہشت کے 8 دروازوں میں سے 3 دروازے کھلتے ہیں۔ آیت اللہ شبیر نجفی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بی بی کی زیارت کے لیے جائے تو اس مومن کے جو مرحومین ہوتے ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا یہ رشتہ دار، ہمارا یہ مومن بھائی، بیٹا، باپ، چچا جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے روزے کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا ذکر شہادت کے متعلق۔ ہم نے پہلے بتایا کہ ساوا کے مقام پر سادات کا قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، 23 افراد شہید ہوئے، جن میں ان بی بی سلام اللہ علیہ کے بھتیجے اور بھائی بھی شامل تھے۔ اور جب بی بی نے کم جانے کی خواہش کی تو بی بی کو کم پہنچایا گیا، جہاں نہایت عزت و احترام سے وہاں کے امیر اور رئیس موسیٰ بن خزرج نے آپ کا استقبال کیا۔ کم چونکہ شیعوں کا شہر تھا، آپ کو بڑے پرتپاک انداز میں شہر میں داخل کیا گیا۔ موسیٰ بن خزرج نے اونٹ کی مہار پکڑی، آپ کو اپنے گھر میں قیام کرنے کی دعوت دی، جس کو بعد میں مدرسۃ السیدہ اور بیت النور کے نام سے منسوب کیا گیا۔ جب بی بی کم پہنچ گئیں تو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچی۔ ایک صدمہ ساوا کے مقام پر اپنے بھائی اور بھتیجوں کا تھا جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ایک یہ صدمہ کہ اب بی بی اتنا سفر کر کے اپنے بھائی کی محبت میں اتنی مشکل اور مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کر کے
جب کم پہنچی ہیں تو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے زہر دے کے شہید کر دیا۔ بی بی صدمے سے اتنی بے حال ہو گئیں، آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا، اور موسیٰ بن خزرج کے گھر میں صرف 17 دن قیام کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی قبر دفن کے لیے کھودی گئی تو معززین قم عمرہ اور روسا کے لیے بات بہت مشکل تھی، کیونکہ آپ کا محرم کوئی نہیں تھا کہ اس سید زادی کو، اس انتہائی درجے کی متقی پاکیزگہ معصومہ سید زادی کو کون دفن کرے، کون قبر میں اتارے۔ آخر کار وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ قم کا ایک بہت ضعیف اور نیک متقی شخص قادر نام کا، اس کو منتخب کیا گیا۔ ابھی وہ جنازہ پڑھانا ہی چاہتے تھے کہ 2 گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ ان دونوں نے بی بی کا جنازہ پڑھایا، بی بی کو دفنایا اور بغیر بات کیے کہیں چلے گئے۔ علماء کا خیال ہے کہ وہ امام علی بن موسیٰ رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ قم میں بہت زیادہ، جہاں آپ کا روزہ ہے بی بی کا، امام زادگان دفن ہیں، شہزادے دفن ہیں، شہزادیاں دفن ہیں، اور خود حرم پاک میں بہت سے مراجع کرام، آیت اللہ تقی بہجت، آیت اللہ مرش نجفی، اور بہت سے علماء کرام اور مجتہد اعظام مراجع کرام مدفون ہیں۔ جس طرح بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اور عورت کی بہترین تصویر پیش کی، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کرے یا اپنے آپ کو ممنوعات سے محفوظ رکھے، ارتکاب محرمات سے محفوظ رکھے، نماز روزے کی پابندی کرے، قرآن پہ عمل کرے، تو جناب مریم کا بھی ذکر آیا، جناب فاطمہ کا ذکر آیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اکتسابی ان کا نہیں ہے کہ وہ محنت کر کے، ان کو اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرا کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، چن لیا، لیکن ان کو ان کے تقویٰ کی وجہ سے چن لیا، ان کو ان کی نیک سیرت، ان کی پاکیزہ روح کی وجہ سے چن لیا۔ یہ وہ چنی ہوئی ہیں، لیکن آج کے دور کی خواتین کم از کم بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چل کر کسی حد تک اپنی پوری کوشش اور امکان رکھتے ہوئے کسی بلند درجے تک پہنچ سکتی ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ نے تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری فوج ماؤں کے پیٹوں میں ہے، شکموں میں ہے، یعنی وہ جو مائیں ان بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، وہ جو کل نوجوان نسل اس دنیا میں وارد ہوگی وہ میری فوج ہوگی۔ تو ایک ماں کی تربیت جو ہے وہ اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ جناب سیدہ نے معصوم کریمین حسنین علیہ السلام کی تربیت کی ایک چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں سے کہاں ان کے اپنے وصف اور کمالات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن تربیت زہرا کا اثر ہے، شیر زہرا کا اثر ہے۔ تو آج کی خواتین، اگر آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آج کی خواتین اپنی بہتری کر سکتی ہیں، معاشرے کو بہتر کر سکتی ہیں، اپنی اولاد کو بہتر کر سکتی ہیں۔ آج اگر امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں تو ہمارا سیل فون اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر امام ہم سے طلب کریں تو ہم بے چون و چرا، بغیر کسی شرمندگی کے، اطمینان کے ساتھ اپنا سیل فون امام کو پیش کر سکیں۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں نہ ہوں جو امام جن کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوں امام کے سامنے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی تربیت سے۔ ایک نوجوان، ایک نئی نسل، ایک ایسی نسل جو امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو، اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
کہ صدقہ محمد وال محمد علیہ الصلوۃ والسلام، صدقہ چہادہ معصوم اور بی بی معصومہ کم کے ہماری جو بھی معاشرے میں تشیعوں میں مومنات ہیں، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے، چاہے وہ بیٹی بہن یا پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مومنات، تمام جو خواتین ہیں آج کے معاشرے کی اور تشیعوں کی، انہیں جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کرنے اور معاشرے میں ایک ایسی نسل کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ظہور امام زمانہ کے وقت امام کی نصرت کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔